السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو ٹیسٹ نمبر 20 تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ آزادی کے چراغ کس کی تصنیف ہے؟ سید مشکور حسین یاد کی۔ تصور پاکستان سے قرارداد پاکستان تک سرفراز حسین مرزا کی تصنیف ہے۔ حصول پاکستان احمد سعید کی تصنیف ہے۔ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار شمیم جلندری کی تصنیف ہے۔ قیام پاکستان کا تاریخی اور تہذیبی پس منظر سمیع اللہ قریشی کی تصنیف ہے۔ سید اشتیاق الحسن نے سابق وفاقی وزیر محمود علی کی تصنیف پاکستان کی بنیادیں کا اردو ترجمہ کیا۔ پاکستان کی نظریاتی بنیادیں ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف ہے۔ سید محمد تقی نے سید شریف الدین پیرزادہ کی کس کتاب کا دیباچہ لکھا؟ پاکستان منزل بہ منزل۔ تصنیف تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کس نے تالیف کی؟ شمیم جلندری نے۔ دو ملک ایک کہانی اور پاکستان کب بنے گا کس کی تصانیف ہیں؟ ابراہیم جلیس۔ چودھری محمد ظفر اللہ کی کتاب دی گونی آف پاکستان کی مترجم کون سی کتاب ہے؟ پاکستان کا المیہ۔ ڈائی نیشنز آف پاکستان موومنٹ کس کی کتاب ہے؟ پروفیسر محمد منور مرزا کی۔ انڈیا ایٹ دی گراس روٹ کی کس کی کتاب ہے؟ ڈائی نیشن آف پاکستان۔ پاکستان تاریخ و سیاست کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر صفدر محمود کی۔ پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ سید ثبت حسن کی۔ پاکستان کا مستقبل کس کی تصنیف ہے؟ ایئر مارشل اصغر علی خان کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کس کی تالیف ہے؟ سابق صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم کی۔ تحریک پاکستان کے مجاہدوں کی داستان کس کی تصنیف ہے؟ آزادی کے مجاہد میں ڈاکٹر وحید عشرت نے کون سی تصنیف لکھی؟ جمہوریت پاکستان میں۔ پروفیسر رفیع اللہ شہاب کی تصنیف کا نام کیا ہے جی؟ 50 ایئرز آف پاکستان۔ دل کی دھڑکن پاکستان کس کی تصنیف ہے؟ سید یاور حسین کیفی بنارسی کی۔ دل کی دھڑکن پاکستان کن کا مجموعہ ہے؟ تقاریر کا، قومی نظموں کا اور مضامین کا۔ پاکستان کا سیاسی سفرنامہ کس کی تصنیف ہے؟ ستار طاہر کی۔ پاکستان سیاسی جوار بھاٹا کس کی تصنیف ہے؟ منیر احمد منیر کی۔ سوال نمبر 25 پاکستان کے 30 سال کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم کی۔ معلومات پاکستان کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم کی۔ آئینہ پاکستان کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم کی۔ انسائکلوپیڈیا پاکستان کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم کی۔ تاریخ پاکستان کس کی تصنیف ہے؟ زاہد حسین انجم کی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی کارکردگی پر منیر احمد نے کون سی کتاب لکھی؟ پی ٹی وی کے 25 سال یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے 25 سال۔ ہمایوں ادیب کی شاہ عبداللطیف بھٹائی ایوارڈ یافتہ تصنیف کون سی ہے؟ پنجاب اور ممدوٹ۔ تحریک پاکستان معاشی اور معاشرتی تناظر میں کس کی تصنیف ہے؟ پروفیسر احمد سعید کی۔ برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی۔ نقاد کو فکر کے کتنے کروں سے گزرنا پڑتا ہے؟ 2 کروں سے۔ اصول تنقید کیا ہر زمانے میں ایک جیسے رہتے ہیں؟ ہر زمانے میں بنتے، بگڑتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ اسکاٹ جیمز کا نقاد کے متعلق کیا خیال ہے جی؟ نقاد کو تخلیق کرنے والے کا درجہ حاصل کر لینا چاہیے۔ ہندوستانی لٹریچر میں تنقید کا کوئی خاص معیار کتنے سال قبل نہ تھا؟ 60-70 سال قبل۔ انگریزی ادب میں داخلی تنقید کا رواج کب تک نہ تھا؟ 18ویں صدی عیسوی تک۔ 18ویں صدی عیسوی تک انگریزی ادب میں کس تنقید کا رواج تھا؟ داخلی تنقید کا رواج تھا۔ سب سے زیادہ تنقید کی اہمیت کا احساس کس شخص کو ہوا؟ قدیم یونانی طرز تنقید کو معیار بنا رکھا تھا۔ ارسطو نے سب سے پہلے فن تنقید پر مشتمل کتاب کون سی لکھی؟ بوتیک کا پوئٹکس۔ ارسطو کے فن تنقید سے کون متاثر ہوا؟ ہوریس اور دانتے۔ ڈرائیڈن، پوپ، ایڈیسن اور جانسن کس کے مرتب کیے ہوئے اصول پر عملاً قائم رہے؟ ارسطو کے۔ کس نے ارسطو کے اصول اور نظریے سے بغاوت کی؟ شیکسپیئر نے۔ انگلستان میں رومانی دور کب شروع ہوا؟ 18ویں صدی عیسوی میں۔ تنقید کی دنیا میں کس نے انقلاب پیدا کیا؟ کارلائل، میکالے اور میتھیو آرنلڈ۔ ڈزرائیلی کا نقاد کے متعلق کیا خیال ہے؟ تم جانتے ہو یہ نقاد کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ادب اور آرٹ میں ناکام رہے۔ خان آرزو سودا کے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔
ٹی ایس ایلیٹ کے الفاظ میں آفاقی ذہن کون سا نقاد رکھتا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ برنارڈ شاہ کے بقول ادیب کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ اردو میں تنقید کی کمی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تنقید کو عام طور پر دوسرے درجے کی چیز سمجھا گیا ہے۔ اقبال کی شاعری پر یوسف حسین کی کون سی تصنیف ہے؟ روح اقبال۔ شاعری کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیریں دیوانگی۔ تنقید کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مقدس سنجیدگی۔ ہائی سیریسنس کس نے کہا ہے؟ آرنلڈ نے۔ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی سانس۔ یہ جملہ ایلیٹ کا ہے۔ تاریخ آرٹ کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ آرٹ ایک عمل ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ وجود میں آتا ہے۔ تنقید کا اہم منصب کیا ہے؟ ادب اور زندگی کے تعلق کو واضح کرنا۔ لٹریچر کا عام طور پر اردو میں کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ ادب یا ادبیات۔ کس نے ادب کو بطور خاص موضوع بنایا اور ایک علیحدہ فن کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کیا؟ ارسطو نے۔ ارسطو شاعری اور فلسفے کو کیا سمجھتا تھا؟ ایک دوسرے سے الگ اور باہم متصادم۔ ارسطو کا مطالعہ کہاں تک محدود رہا ہے؟ یونانی ادب تک۔ ارسطو کے نزدیک نقالی کے کیا معنی ہیں؟ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، ادب کے ذریعے زندگی کی معروضی تصویر کشی۔ کیا افلاطون نے پہلی مرتبہ نقل کو اچھے معنوں میں استعمال کیا؟ نہیں۔ کیا ارسطو نظم کے نمونوں سے ناآشنا تھے؟ جی نہیں۔ ارسطو کس کو شاعر تسلیم نہیں کرتا؟ ایپیڈوکلیس کو۔ نقالی کے زمن میں ارسطو نے کن باتوں کو مد نظر رکھا؟ موضوع، ذریعہ اور تکنیک کو۔ ارسطو کے دور کا ادب کس پر زیادہ تر مشکل تھا؟ شاعری پر۔ کیا ارسطو نے المیہ پر وقت صرف کیا؟ جی ہاں۔ ارسطو فنون کا نمائندہ کس کو سمجھتا ہے؟ المیہ کو۔ ارسطو کے خیال میں المیہ کس کی نقل ہے؟ اعمال کی نقل ہے۔ پلاٹ، کردار، فکری مواد، زبان و بیان، نغمہ، منظر کس کے اجزاء ہیں؟ المیہ کے۔ ارسطو کے نزدیک پلاٹ سے کیا مراد ہے؟ واقعات کا ڈھانچہ۔ پلاٹ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے۔ پلاٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے۔ ارسطو کرداروں کے بارے میں کتنے امور پیش نظر رکھتا ہے؟ 4 امور۔ ڈرامے کی کتنی وحدتیں ہیں؟ 3 وحدتیں۔ ڈرامے کی وحدتوں کے نام: وحدت عمل، وحدت زمانی اور وحدت مکانی۔ ارسطو نے شعری زبان کے سلسلے میں شاعرانہ الفاظ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 6 حصوں میں۔ شاعرانہ اسلوب کے متعلق ارسطو نے کتنی شرائط عائد کی ہیں؟ 2 شرائط۔ شاعرانہ اسلوب کے متعلق ارسطو نے کون سی 2 شرائط عائد کی ہیں؟ زبان واضح ہو، مبتذل اور سوکیانہ نہ ہو۔ ارسطو کے نزدیک کون سی زبان زیادہ وقار رکھتی ہے؟ عام استعمال سے ہٹی ہوئی زبان۔ ارسطو نے شاعری کی ماہیت کے کتنے نکات بیان کیے ہیں؟ 3۔ رزمیہ کیسے لکھی جاتی ہے؟ شروع سے آخر تک ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ ارسطو المیہ کو بہتر یا افضل خیال کرتا ہے یا رزمیہ کو؟ المیہ کو۔ بوتیکا کی ابتدا بقول 5 کب ہوئی؟ 330 قبل مسیح۔ ادبی تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ بقول 5 بوتیکا۔ ادبی تنقید کی پہلی کتاب کو کس نے لکھا؟ بقول 5 ارسطو نے۔ ارسطو کب پیدا ہوا؟ 384 قبل مسیح۔ ارسطو نے کب وفات پائی؟ 322 قبل مسیح۔ ارسطو نے کتنی کتابیں لکھیں؟ تقریباً 120۔ کولرج کا پورا نام کیا ہے؟ سیموئل ٹیلر کولرج۔ کولرج کا شمار کن شعراء میں ہوتا ہے؟ وہ 3 شاعر جن کو لائک پوئٹس کہا جاتا ہے۔ کولرج کو کس زبان کا عظیم شاعر مانا جاتا ہے؟ انگریزی زبان کا۔ بایوگرافیا لٹریریا کس کی معروف کتاب ہے؟ کولرج کی۔ کولرج کی تنقید پر کس کا گہرا اثر ہے؟ رومانویت کا۔ شیریں کلامی فن کا غیر ذاتی ہونا، فکر کی گہرائی اور توانائی۔ فنی وحدت کو کس نے شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے؟ کولرج نے۔ کولرج کے خیال میں شیریں کلامی کی صفت کیا ہے؟ وہبی۔ کولرج کے نزدیک تخیل کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام، تخیل اولیٰ اور تخیل ثانی۔ 100 سوالات مکمل ہوئے، یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔